26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے متوجہ کیا الیک آپ کی طرف نفرا من الجن جنات کی ایک جماعت یستمعون القرآن وہ قرآن سننے لگے، فلما حضروه بس جب وہ وہاں پہنچے قالوا انصتوا انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، فلما قضی پھر جب قرات مکمل ہوئی ولوا الی قومہم وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف منذرین ڈرانے والے بن کر۔ آج کی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور ملائے اعلیٰ کی گفتگو، فرشتوں کی جو گفتگو ہوتی یہ جنات اور شیاطین سنا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آسمان سے قرآن کا نزول شروع ہوا تو پہرے سخت ہو گئے، جنات کو اوپر جانے سے روک دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ جنات میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی کیا وجہ ہو گئی، ہمارے راستے کیوں بند ہو گئے؟ پہلے ہم اوپر جا کر گفتگو سنا کرتے تھے، وجہ معلوم کرو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وجہ تلاش کرو۔ جنات کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بڑے بڑے جنات جو تھے یہ سارے شامل ہوئے اس کانفرنس کے اندر، اور پھر فیصلہ ان جنات کا یہ ہوا کہ بھائی وفد کی صورت میں مختلف علاقوں میں تشکیل کی جائے، اور ان میں سے ایک جنات کا وفد عرب کی طرف بھیجا گیا۔ تہامہ کے مقام پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ 5 جنات تھے یا 7 تھے یا 9 تھے، بہرحال اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ بہرحال ایک وفد جنات کا عرب کی طرف بھیجا گیا، جاؤ تم عرب میں یہ وجہ تلاش کرو کیا ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر بھیج دیے گئے جنات کہ جاؤ جی اس کی تحقیق کرو، ہمیں کیوں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند صحابہ کرام کے ساتھ تبلیغ کے سلسلے میں طائف کے سفر پر تھے۔ آقا علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے بطن نخلہ کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی، اور اس وقت نہ اذان تھی نہ ہی 5 نمازیں فرض ہوئی، صرف فجر اور عصر کی نماز 2 نمازیں ہوا کر۔ حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں بطن نخلہ پہ، اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ جنات کا جو وفد تھا یہ عربی سے واقف لوگ تھے، یہ جنات جو تھے انہوں نے قرآن کریم کی آواز سنی، بڑے متاثر ہوئے یہ جنات، اور یہ جنات سمجھ گئے کہ آسمانوں پر ہمارے جانے پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے
آسمانی راستوں پر سخت پہرے لگا دیے گئے۔ اور یہ جنات، یہ جو وفد عرب میں آیا تھا، یہ سارے جنات ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جس وقت یہ جنات چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی کہ جنات کا وفد قرآن سن رہا تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہاں جو درخت تھا، درخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اس طرح جنات کا وفد آیا تھا اور آپ کا قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو جنات بھی اس موقع پر قرآن کی یہی آیات نازل ہوئی جس میں یہی اللہ پاک نے سارے اسی واقعے کو بیان فرمایا، جن جنات کے وفد نے آقا علیہ السلام کا قرآن سن کے مسلمان ہوئے تھے۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان سے 2000 سال پہلے سے اس کا وجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کائنات میں، دنیا میں اگر کوئی چیز آباد تھی تو یہ جنات تھے، اور یہ جنات بھی مکلف ہیں جس طرح انسان مکلف ہے۔ شریعت اور احکام کا مکلف صرف انسان اور جنات ہی ہیں، اور انہی سے قیامت کے دن حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ باقی ساری مخلوقات سے بھی ہوگا، لیکن وہ اپنا حساب کتاب دے کر مٹی ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، لیکن انسان اور جنات کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ جنات کی اصل شکل کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتا، خوفناک ان کی شکل ہے اور برداشت نہیں کر سکتا انسان اس کی اصلی شکل کو دیکھ کر۔ انسانوں کی طرح جنات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جنات نبوت کے معاملے میں انسان کے تابع ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو یہ نبوت کے معاملے میں جنات انسان کے تابع ہیں، جیسے کہ عورتیں مرد کے تابع ہوتی ہیں، اسی طرح جنات بھی انسان کے تابع ہیں نبوت کے سلسلے میں۔ البتہ حکومت کے معاملے میں جنات کی مستقل حکومت ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں حکومتیں ہیں، ان کے ہاں بھی مستقل وہ اپنی حکومتیں رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکومت میں بھی انسان ہی کے تابع تھے۔ وہاں اس زمانے میں ان کی مستقل حکومتیں نہیں تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، جن میں جنات بھی شامل تھے۔ تو جس طرح انسان کہ قوم ہے، قبیلے ہیں، مذہب ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی قوم، قبیلے اور مختلف مذہب کے جنات ہیں، جیسے ان میں دیو ہیں، بھوت ہے اور چڑیل وغیرہ، پری وغیرہ، اور اس طرح کے ان کے کئی جو ہیں خاندان، قوم، قبیلے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہیں انسان کے اوپر بھی آتے ہیں اور اس کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ بذریعہ انسان سانس لیتا ہے تو انسانی وجود میں یہ داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کی ہڈیوں تک بھی چلے جاتے ہیں اور انہیں بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو جنات کے بچے وغیرہ مار دیتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، سانس کے ذریعے یہ جنات انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو معوذتین، آخری جو 2 صورتیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صبح اور شام ان چیزوں کا اہتمام کرے، معوذتین کا اور آیت الکرسی کا حصار کرے انسان، اور بالخصوص مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس سے انسان ان شرور اور جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر یہ گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور باتھ روم میں انسان جائے تو دعاؤں کا اہتمام اسی لیے سکھایا گیا، یہ اس مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے، اور پھر وہاں انسان تو چونکہ دیکھ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے یہ پھر انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو کتنی ایسے ہیں
کہ اب انسان تو ظاہری میڈیکل علاج کرواتا ہے، اور اسی طریقے سے حقیقت میں اصل میں وہ ہوتے ہیں جنات ان کی ہڈیوں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ سب کچھ کراتے ہیں تو جی ٹیسٹ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو پھر جس وقت کسی کے بعد دم وغیرہ ڈلوانے جاتے ہیں تو ان پہ حاضری ہو جاتی ہے جنات کی۔ تو بہرحال ان کا وجود ضرور ہے، اور یہ سانس کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ کیس زیادہ ہوتے ہیں جنات والے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے لیے اللہ پاک نے سبق دیا کہ دیکھو جنات کے بارے میں عام تصور یہی ہوتا ہے کہ جنات سرکش ہوتے ہیں، لیکن وہ جنات قرآن سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جو مشرکین مکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں یہ ہچکچاتے ہی رہے، انہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ جنات کہاں سے اٹھے، آئے پیغمبر کا قرآن سنا، مومن بن گئے، مسلمان بن گئے۔ بدبختی ان مکے کے مشرکوں کے لیے جو قرآن کے پہلے مخاطب ہو کر بھی قرآن پر ایمان نہ لائے۔ تو بہرحال فائدے کے طور پر ایک دو باتیں اور مزید سماعت فرما لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے انسانوں کے علاوہ جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی طرف بھی نبی بن کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنات کو 6 دفعہ تبلیغ فرمانے کی روایات موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مرتبہ، روایات کے اندر آتا ہے، بہرحال اس کے علاوہ بھی ہوں گی، تو روایات کے اندر 6 دفعہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی، اور آپ نے 4 مرتبہ مکی زندگی جنات کو تبلیغ واعظ و نصیحت فرمایا، اور 1 مرتبہ مدنی دور، اور 1 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ان کو تبلیغ اور واعظ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جنت المعلا کے قریب تشریف لے گئے، جو قبرستان ہے مکہ شریف میں جنت المعلا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے کہنے پر واعظ کے لیے تشریف لے گئے، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود تھے، آقا علیہ السلام نے ساری رات ان کو تلقین فرمائی، ساری رات ان کو واعظ فرمایا۔ اور اب اس مقام پر آپ حضرات جو گئے ہوں گے، مسجد جن کے نام سے جو مسجد وہاں ہے بنی ہوئی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جنات کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے واعظ کے لیے، ہزاروں جنات جمع تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات بھر ان کو تلقین فرمائی جہاں ابھی مسجد جن بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو یہی تبلیغ کے فرما رہے تھے۔ رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچ کے فرمایا تو نے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو نے اس دائرے کے اندر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جنات کو واعظ فرمانے چلے گئے، اور صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور تمہیں کچھ رات کو نظر آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں، میں نے دیکھا کہ دائرے سے بار بار سانولی رنگت والے سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ دائرے کے باہر ہی رہے اور اندر نہیں آئے دائرے کے، اور میں بھی دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ تو بہرحال یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنات کو واعظ فرمانے کے کچھ واقعات ہیں، اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، وہ
قرآن سننے لگے۔ فلما حضروہ، پس جب وہ وہاں پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ قرآن کی تلاوت سن کر۔ ایک نے دوسرے جنات کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پس جب قرات مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم، وہ جنات پلٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر۔ قالوا یا قومنا، ان جنات نے قوم سے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم والو، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، کتاباً، ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ ہو سکتا ہے وہ جنات یہودیوں، مصدقا لما بین یدیہ، اسی لیے انہوں نے تورات کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ کتاب یعنی قرآن۔ یہ اپنی قوم والوں کو وہ جو سن کر آئے قرآن کے متعلق کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم والو، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قوم کو دعوت دینے لگے، وآمنوا بی، اور ایمان لے آؤ اس قرآن پر، اس نبی پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویجرکم، اور پناہ دے گا تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو قبول نہ کرے اللہ کے دائی کی پکار کو، فلیس بمعجز، نہیں ہے عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، جو بندہ اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ بندہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی وہ بندہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، جو نہیں مانتا فرمایا وہ کھلا گمراہ آدمی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق